अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा जो आज का उन्वान है वो है मकालमा निगारी। मकालमा निगारी आपके फेडरल बोर्ड में उर्दू के पर्चे में सवाल नंबर 6 होता है और इसके जो नंबर हैं वो 5 होते हैं, यानी ये 5 नंबर का सवाल है। इस सवाल के 3 हिस्से होते हैं। पहला मकालमा यानी डायलॉग, दूसरा रुदाद यानी रिपोर्ट, तीसरा रोजनामचा यानी डेली डायरी। ये तीनों आपको तैयार करने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पर्चे में मकालमा और रुदाद पर सवाल आता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मकालमा किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मकालमे की तारीफ को समझेंगे कि मकालमा किसे कहते हैं। मकालमा से मुराद 2 आदमियों के दरमियान गुफ्तगू है, यानी 2 अफराद का आमने सामने गुफ्तगू करना। जब 2 आदमी आपस में किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करते हों तो इसे मकालमा कहते हैं। शर्त इसमें यह है कि 2 अफराद आमने सामने बैठे हों और ये अफराद एक ही मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हों। अंग्रेजी में इसको डायलॉग कहते हैं। आइए अजीज तलबा व तालिबात, हम देखते हैं कि हमें मकालमा लिखते हुए कौन सी अहम हिदायत को मद्देनज़र रखना होगा, किन उसूलों को अपनाना होगा ताकि हम एक बेहतरीन मकालमा लिख सकें। सबसे पहले जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि मकालमे का आगाज़ हम कैसे करेंगे। मकालमे का आगाज़ हम कैसे करेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, मकालमे का आगाज़ हमें ऐसे अल्फाज से करना चाहिए कि जिनसे मालूम हो जाए कि गुफ्तगू में हिस्सा लेने वाले कौन लोग हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। यानी हमने शुरू ही में ये बात बता देनी होगी कि गुफ्तगू में कितने लोग शामिल हैं, ठीक है, और वो कौन लोग हैं, आपस में इनका क्या ताल्लुक है, क्या उस्ताद शागिर्द हैं, डॉक्टर मरीज है, दुकानदार ग्राहक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। हमने ये बात जो है वो बतानी होगी। यानी हमने मकालमा लिखते हुए शुरू में मंजर जो है वो ज़रूर पेश करना होगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकालमा लिखते हुए जो हमने जिन हिदायत को मद्देनज़र रखना है, तो मैंने आपको बताया कि मकालमे का आगाज़ आप कैसे करेंगे। दूसरी बात जो इस हवाले से बताना चाहूँगी वो ये है कि जो 2 अफराद में भी हमने बात की कि मकालमा क्या है, कि 2 अफराद में बिलमुशाफिया गुफ्तगू को हम मकालमा कहेंगे, यानी जो आमने सामने बैठे हों, ठीक है। और अहम बात जो इसमें है वो ये है कि एक ही मौजू पर बात करेंगे, एक ही मौजू पर गुफ्तगू इनके दरमियान होगी। हाँ, दोनों के माबैन इख्तिलाफ राय हो सकता है, यानी अगर एक का मिसाल के तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं
کہ اگر ایک شخص جدید ترین ایجادات کا حامی ہے تو دوسرا اس کے مخالف ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو مکالمہ لکھتے ہوئے ہم نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انداز گفتگو عام ہو، یعنی جب ہم مکالمہ تحریر کریں گے تو روزمرہ زندگی میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی عملی زندگی میں جیسی ہماری گفتگو ہوتی ہے ویسے ہی الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہوں گے، یعنی ہمارے مکالمے جو ہیں وہ ہمیشہ مختصر ہوں گے مگر جامع ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم جو مکالمے تحریر کریں گے تو وہ کیسے ہونے چاہیے؟ مختصر مگر جامع۔ ٹھیک ہے، لمبی چوڑی تقریر مکالمے کو بے وزن اور طویل مضمون بنا دیتی ہے، یعنی پھر مکالمہ جو ہے وہ مکالمہ نہیں رہتا۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی اور وہ ہے مکالموں میں ربط، یعنی مکالموں کا آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہونا، ان میں ایک تسلسل ہونا، یعنی آپس میں یہ ایک ربط کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ گفتگو مکالمے میں کر رہے ہیں وہ مدلل ہونی چاہیے، یعنی مدلل گفتگو ہوگی، آپ دلائل کے ساتھ اپنی بات کریں گے، یعنی کسی پر زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ زبردستی اپنی رائے جو ہے وہ ٹھونس رہے ہیں، نہیں بلکہ آپ دلائل دے کر اپنی بات سمجھائیں گے۔ ایک اور اہم بات اس حوالے سے بتانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب کوئی بولتا ہے تو ہمیں اس کے انداز بیان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون پڑھا لکھا ہے، کون ان پڑھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مزدور، ریڑھی والے، درزی کے انداز گفتگو میں اور کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر یا وکیل کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا مکالمہ لکھتے ہوئے ہم نے بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کرنی ہوگی۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی ریڑھی والا ہے تو ہم نے اسی کے انداز میں اپنا مکالمہ لکھنا ہوگا۔ اگر کوئی پروفیسر ہے تو ہم نے جس طرح کوئی پروفیسر بات کرتا ہے یا جیسے کوئی وکیل بات کرتا ہے یا جیسے کوئی ڈاکٹر بات کرتا ہے تو ہم نے اسی انداز میں جو ہے وہ اپنا مکالمہ تحریر کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ظرافت اور شوخی، جو ہم مکالمے لکھیں گے تو اس میں ظرافت کا اور شوخی کا عنصر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ظرافت اور شوخی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ظرافت اور شوخی جو ہے وہ مکالموں کا حسن ہوتا ہے، یعنی جتنے شگفتہ انداز میں آپ مکالمہ تحریر کریں گے پڑھنے والے پر اتنا ہی اچھا اثر ڈالے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص غصے میں ہے تو دوسرا کوئی ہنسی مذاق کی ایسی بات کر دے کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے اور اس کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہاں پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے موضوع اشعار، یعنی مکالمہ لکھتے ہوئے
ہم نے اشعار کا حوالہ جو ہے وہ ضرور دینا ہوگا. اچھے اشعار کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شعر ہماری بات کو بڑی آسانی سے دوسرے کو سمجھا سکتا ہے. یعنی اگر ہم ایک بات جو کہ نثر میں لکھیں گے اور 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہماری بات ہوگی تو ایک شعر میں بڑی آسانی سے جو ہے ہم اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم تعصب اور فرقہ واریت پر مکالمہ لکھتے ہیں تو ہم یہ شعر لکھ کر اپنی بات کو آسانی سے دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یعنی اس طرح کے اشعار کا حوالہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اچھے شعر کا حوالہ جو ہے وہ ہم یہاں پر مکالمے میں دے سکتے ہیں. ایک اور اہم بات اس حوالے سے جو آخری بات ہوگی وہ یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ نے مکالمے کا ضرور پیش کرنا ہوگا. مکالمے کے آخر میں کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ ضرور برآمد ہونا چاہیے. اگر کوئی اخلاقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو اس پر ہم نے زیادہ زور جو ہے وہ دینا ہوگا تاکہ طالب علم جو ہے وہ اپنی بات اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکے.